بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لما خلق الخلق کتب فی کتاب فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی بہت اہمیت وارد ہوئی ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد اور اساس عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ انسان کی نجات اور اس کی کامیابی صرف اور صرف عقیدہ توحید کے اندر ہے۔ اس نقطے میں، اس منہج میں، اس عقیدے میں انسان اگر غلطی کھا گیا آمدن او سہون، جان بوجھ کے یا لا علمی
مغالطے اور دھوکے کی وجہ سے، جہالت کی بنا پہ جیسے بھی انسان عقیدہ توحید میں اگر خطا کھا گیا اور اس غلطی پر مرتے دم تک وہ قائم رہا، تو اللہ رب العزت کا قانون ہے، اس کا اصول ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا کلیہ ہے کہ اس کی نجات کبھی نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ توحید کی اس قدر اہمیت وارد ہوئی ہے۔ توحید میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو ہے توحید ربوبیت۔ ربوبیت کا معنی ہے اس پوری کائنات کا خالق، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کے ایک ذرے کا خالق بھی صرف اللہ ہے، اور زمین اور آسمان، پہاڑ، سورج اور چاند، اس کو پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اور ربوبیت میں یہ بات بھی ہے کہ جب اس کائنات کو بنانے والا وہ یکتا ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہ اکیلا ہے، جبکہ اس کائنات کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ زمین آسمان کو بنانے میں اللہ کے ساتھ کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا، وہ اکیلا ہے۔ اس کا اعلان ہے ھذا خلق اللہ، جو جو تمہیں دکھائی دیتا ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے سوا کسی نے کوئی ایک ذرہ بھی بنایا ہے تو وہ تم اللہ کو دکھاؤ۔ جب اللہ اس کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا ہے تو اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہ اکیلا ہے۔ اس کائنات کے نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ ایک ہے توحید العبادہ، توحید الوہیت، کہ جب پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ یکتا ہے، تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ذات ہے جو پیدا کرتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، جس نے قوت دی، جس نے سماعت دی، جس نے بصارت دی، جس نے طاقت دی، جو اس نظام کا کنٹرول چلا رہا ہے۔ عبادت کا مستحق بھی صرف وہ ہے۔ ہر قسم کی عبادات صرف ایک اللہ کے لیے ہیں، وہ قولی باتیں ہوں، وہ مالی باتیں ہوں، وہ بدنی باتیں ہوں، اس کا تعلق صدقات و خیرات، نظر و نیاز سے ہو، اس کا تعلق انسان کے جسم سے، رکوع سجدہ قیام سے ہو، اس کا تعلق انسان کی دولت، اس کے مال، اس کے صدقات و خیرات سے ہو۔ الغرض تمام قسم کی عبادات کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ توحید کی ایک تیسری قسم ہے جس کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ رب العزت کے بڑے عمدہ، اعلیٰ، پاکیزہ نام ہیں، اور اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے، پیدا کرنے میں یکتا ہے، بنانے میں اکیلا ہے، لا شریک ہے، نظام چلانے میں وہ لا شریک ہے،
جس طرح اللہ رب العزت تمام قسم کی عبادات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بعین ہی اللہ رب العزت اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اپنے تمام ناموں میں یکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، وہ ان تمام صفات میں اللہ رب العزت تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی صفات ہیں، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ اکیلا عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رازق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ رزاق اللہ کی صفت ہے، جس کا معنی ہے داتا۔ اس کو رزاق کو اردو میں داتا کہتے ہیں، عطا کرنے والا، خزانے بخشنے والا۔ اس صفت میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں۔ اگر وہ صفات، بعض ایسی صفات ہیں، مثلا اللہ رب العزت سمیع ہے، اللہ رب العزت سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی سننے کی طاقت بخشی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت لا شریک ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی جو سماعت ہے وہ لامحدود ہے، انسان کی سماعت جو ہے وہ محدود ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ سمیع ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جیسا اور کوئی نہیں سنتا۔ اللہ رب العزت بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا دیکھنا لامحدود ہے۔ اللہ نے انسان کو جو دیکھنے کی طاقت دی ہے وہ بالکل محدود ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا ہے۔ ماننا کیسے ہے؟ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ سمیع ہے پر وہ سنتا نہیں ہے، اللہ بصیر ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ کہتے ہیں اللہ کو سمیع مانے تو بندے کو بھی سمیع ماننا پڑتا ہے کہ وہ بھی سننے والا ہے، تو اس میں تو شراکت ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ نظریہ باطل ہے۔ اللہ رب العزت کا جو سننا ہے، لیسا کمثلہ شیء، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی طرح سنتا ہو، جو اللہ رب العزت کی طرح دیکھتا ہو، اللہ رب العزت کی طرح جانتا ہو۔ تو یہ صفات ایسی ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے، ایک طبقے نے اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی جتنی صفات ہے، مثلا اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، کھلے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی اس صفت پر ایمان لانا فرض ہے۔ جو انکار کرے گا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو اللہ رب العزت کے ہاتھوں کو مخلوق سے تشبیہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ انسانوں کی طرح ہیں، نعوذ باللہ، یا کسی مخلوق کی طرح ہیں، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی کسی صفت کی تشبیہ، تمثیل مخلوق سے نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث نے بیان کر دیا اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس طرح ہیں؟ کما یلیق لشانہ، جس طرح ہمارے خالق و مالک کی شان کے لائق ہے، جس طرح اس کی عظمت کے لائق ہیں، جس طرح اس کے وقار کے لائق ہیں، اسی طرح کے ہیں۔
اللہ نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی، اللہ رب العزت نے اس کی حیت نہیں بیان کی، اللہ رب العزت نے اس کی کیفیت نہیں بیان کی، تو یہ حیت، یہ کیفیت، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہم مانتے ہیں جس طرح اللہ کی شان کے، اس کی عظمت کے لائق ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، کل من علیہ فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، الا وجہ ربک، سوائے تمہارے رب کے چہرے کے۔ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا چہرہ کیسا ہے؟ کما یلیق لشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، جس طرح اللہ کی عظمت کے لائق ہے، جس طرح اللہ کی رفعت کے لائق ہے۔ ہم اللہ کے چہرے کو مخلوق کے چہرے سے تشبیہ نہیں دیں گے، اس کی تمثیل نہیں دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ قرآن میں آیا ہے قیامت کا دن ہوگا، یوم یکشف الساق، یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی مبارک پنڈلی کو ننگا کریں گے۔ ایمان والے اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر اس وقت سجدے میں گر جائیں گے۔ جو دنیا میں سجدے کیا کرتے تھے، جو دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ اب یہ قرآن نے بیان کیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہے؟ کما یلیق لشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت جس کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، اللہ اپنی پہچان کرواتا ہے۔ تعارف کیا ہے؟ تمہارا رب وہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، زمین و آسمان کو بنانے کے بعد اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ یدبر الامر، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کا سفارشی اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، یہ ہے اللہ۔ آج پتہ نہیں لوگ کیا دعوت دیتے پھرتے ہیں، جن کو اپنے رب کی پہچان ہی نہیں ہے، جن کو اپنے رب کا تعارف ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے جو عرش پر مستوی ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم اس کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ قرآن میں 20 آیات ہیں، 20، 1 2 3 نہیں، 20 آیات ہیں جن میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی آیات ہیں جن سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں پہ ہے، اللہ رب العزت آسمانوں پہ ہے۔ واضح آیات ہیں جن سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ جس طرح سورہ ملک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف اور نڈر ہو چکے ہو جو آسمانوں پہ ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا سکتا ہے، تمہیں ختم کر سکتا ہے، تمہیں پکڑ سکتا ہے؟ کیا اس ذات سے تم بے خوف ہو؟
اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے کہ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں کے اوپر ہے؟ تو اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے معراج کروائی تھی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اللہ نے بلایا تھا؟ جبریل امین کو بھیج کے اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہاں بلایا تھا؟ اپنے پاس بلایا تھا نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معراج کروائی، جبریل امین پہلے براق لے کر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے براق پر سوار کیا، بیت المقدس تک اس کی سیر کروائی، پھر ایک زینہ سیڑھی لگائی گئی جو زمین سے آسمان تک وہ سیڑھی لگی تھی۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر معراج کروائی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس چیز سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو افکار ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث اس عقیدے کی تائید نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ رب العزت کا علم، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی بصیرت ہر جگہ پہ ہے۔ ذات کے اعتبار سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا مشکل کشا آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن جو اس کی صفات ہیں اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اس کی بصارت اور اس کی نظر سے کوئی کائنات کا ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ ساتوں زمینوں کے نیچے کیا ہے وہ میرا رب دیکھ بھی رہا ہے، اور ساتوں زمینوں کے نیچے اگر کوئی چیز ہے تو بولتی ہے تو میرا رب اس کو سن بھی رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو کتاب و سنت میں بیان کیا۔ وہ کیڑا جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا 3 دفعہ، 3 پتھروں کی تہوں سے نکلا تھا، جس کے منہ میں ہری گھاس تھی، اللہ کا پیغمبر حیران و ششدر ہو گیا تھا کہ پتھروں کی تہوں میں اس کو زندگی کیسے ملی ہے، پتھروں کی تہوں میں اس کے پاس رزق کیسے ملا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس کیڑے کو قوت گویائی بخشی تھی، اور اس نے پھر کیا بولا تھا؟ اس نے کہا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پتھروں کی تہوں میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، وہ میرا کلام، میری بات بھی سن رہا ہے۔ عرش پر مستوی ہوتے ہوئے پتھروں کی تہوں میں ہمارا رب کیڑے کو دیکھتا ہے، اس کے کلام کو وہ سنتا ہے۔ یذکرنی ولا ینسانی، کیڑا کہتا ہے میرا رب مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے بھلاتا نہیں ہے، وہ مجھے روزی دیتا ہے، اس نے مجھے ایک دن بھی نہیں بھلایا۔ یہ ایک کیڑے کا فارم ہے، یہ فطرتی چیز ہے نا، یہ ایک فطرتی عقیدہ ہے۔ ان حشرات اور ان جانوروں کی طرف تو اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کو مبعوث نہیں کیا کہ وہ ان کو شریعت سکھائیں، ان کو توحید سکھائیں، ان کو عقیدہ سکھائیں، ان کو تعلیم دیں۔ انبیاء تو آئے ہیں جنوں اور انسانوں کے لیے ہدایت بن کے، باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر فطرتی عقیدہ ہے، فطرتی۔ کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جنوں اور انسانوں کے سوا جو اللہ کو پہچانتی نہ ہو، جو اللہ کو سمجھتی نہ ہو، جو اللہ کو مانتی نہ ہو، اللہ کی عقیدہ توحید کو وہ اپناتی نہ ہو۔ ہر مخلوق کو اس کا علم ہے۔ تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ،
اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ کس طرح مستوی ہے؟ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت بھی اپنی طرف سے نہیں بیان کریں گے۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے اور کیسے ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے۔ یہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے، قرآن نے بھی کہا ہے، اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کی 20 آیات اس پر وضاحت کرتی ہیں، سینکڑوں آیات اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ جس طرح قرآن میں ہے یصعد علیہ کلم الطیب، جو انسان اچھے جملے بولتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس کی عبادت اوپر کو چڑھتی ہیں، اوپر کو عبادتیں کیوں جاتی ہیں؟ عبادتیں نیچے کیوں نہیں جاتی؟ عبادتیں دائیں کیوں نہیں جاتی، بائیں کیوں نہیں جاتی، آگے کیوں نہیں جاتی، پیچھے کیوں نہیں جاتی؟ عبادات اوپر جاتی ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت اوپر ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے جو ہیں آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں احکام لے کر، اور لکھ کے، وہ سارے احکام لکھ کے یارج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبریل وہ احکامات ساری چیزیں لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں۔ اوپر کیوں چڑھتے ہیں؟ ہمارا خالق و مالک اوپر ہے، ذات کے اعتبار سے وہ اوپر ہے، اس لیے فرشتے جو ہیں وہ اوپر کو جاتے ہیں، اوپر کو۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب ذکر کرنے والی مجلس کو فرشتے دیکھتے ہیں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان تک فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے یارج الیہ، اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، وَهُوَ عَالَمُ، حالانکہ اللہ خود جانتا ہوتا ہے، لیکن بندوں فرشتوں سے سننا چاہتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تجھے یاد کر رہے تھے، اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے میری جنت دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی تو نہیں ہے۔ کہا دیکھی ہوتی تو پھر اور زیادہ مانگتے۔ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ دیکھی تو نہیں ہے، دیکھی ہوتی تو پھر اور زیادہ پناہ مانگتے۔ فرشتے تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے پاس جا کے، کیوں؟ اللہ اوپر ہے، اللہ رب العزت اوپر ہے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے رب کا تعارف کروایا تھا وہ یہی کروایا تھا کہ اللہ اوپر ہے۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو کہا میرا ایک اونچا محل بناؤ قرآن میں، تاکہ میں اس محل پہ چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جھانک سکوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تعارف کروایا تھا اللہ کا وہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، اور احادیث بھی اس پر واضح دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لما خلق الخلق، اللہ رب العزت نے جب پوری کائنات کو بنایا، اللہ رب العزت نے جب پوری کائنات کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات اپنی کتاب میں لکھی، کاتب فی کتاب، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی۔ بات کیا لکھی؟ ان رحمتی غلبت غضبی، جو میری رحمت ہے وہ میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ بھی دو اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ بھی دو صفتیں ہیں اللہ کی۔ ایک رحمت، اللہ رحیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کو غصہ آتا ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔
لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا اِنَّ رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ میری رحمت بڑی ہے، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے جاتی ہے۔ یہ بات اللہ نے کہاں لکھی؟ کتاب میں۔ ادھر لکھا ہوا ہے ہووا عندہ فوق العرش۔ وہ کتاب کدھر ہے؟ جس کتاب کے اندر اللہ نے یہ لکھا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، وہ کتاب کہاں ہے؟ ہووا عندہ فوق العرش۔ وہ کتاب اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ کہاں؟ فوق العرش، عرش کے اوپر۔ اللہ نے وہ کتاب اپنے پاس عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے نہیں اتارا۔ جس کتاب میں اللہ نے یہ بات لکھی ہے وہ اللہ کے پاس فوق العرش ہے۔ یہ صحیح البخاری ہے۔ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یہ بات واضح ہوگی۔ اور آیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اس کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی بصارت اور اس کی طاقت ہر جگہ پہ ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم و قدرت طاقت بصارت سے مخفی نہیں ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ اپنی شادی پر فخر کیا کرتی تھی۔ ساری پیغمبر علیہ السلام کی باقی بیویوں پر وہ فخر کیا کرتی تھی۔ ایک دن سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بھی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی کیفیات پر اور اپنی عظمت پر فخر کر رہی تھی۔ وہ فخر ایسے کر رہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جس نے میری پاکی اور میری برات کو قرآن بنا کے نازل کر دی۔ قرآن بنا کے عیسیٰ علیہ السلام پر کی والدہ پر الزام لگا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دے دی، وہ بولا۔ جریج اللہ کے ولی پر الزام لگا تو دودھ پیتے بچے کو اللہ نے بلا دیا۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو شاہد من علیہ، اس خاتون کے خاندان میں سے ایک آدمی نے گواہی دی کہ کرتے کو دیکھا جائے گا آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے۔ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام غلطی پہ ہیں، پیچھے سے کرتا پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام پاک ہیں۔ گواہی دی ایک شخص نے۔ ماں کہا کرتی تھی کہ جب مجھ پر الزام اور بہتان لگا، اللہ نے کسی بچے کو نہیں بلایا، کسی انسان سے گواہی نہیں دی، اللہ خود بولا ہے۔ اللہ خود بولا ہے۔ اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی۔ جب سیدہ نے یہ بات کہی، جلدی سے سیدہ زینب کہنے لگی اے عائشہ تو نے اس وقت کیا پڑھا تھا، کیا وظیفہ پڑھا تھا؟ کہا میں نے اس وقت پڑھا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، صرف میرا اللہ میرے لیے کافی، کسی ہستی کو اور نہیں پکارا۔ بڑی بڑی ہستیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں رفتوں شانوں کے باوجود موجود تھے، لیکن ماں نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ کہا میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ تو انہوں نے یہ بات کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میری فوقیت یہ ہے کہ زوجکن اہلکن، جب تمہاری شادیاں ہوئی تھی، جب تم میرے پیغمبر کے نکاح میں آئی تھی، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے رشتے تمہارے گھر والوں نے کیے تھے، اور جب میری شادی کی باری آئی تھی، زوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، میرے رب نے میرا نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر ہو کے میرا نکاح خود کیا تھا۔ کہا میرا نکاح میرے گھر والوں نے نہیں کیا تھا، میرا نکاح اللہ نے کیا تھا۔ اور کہاں کیا تھا؟ من فوق سبع سماوات۔ یہ صحیح البخاری ہے۔ اللہ رب العزت
सातों आसमानों के ऊपर अपने अर्श पर मुस्तवी है। ये अकीदा होना चाहिए, ये नजरिया होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। ये तौहीद अस्मा व सिफात है। अगर इसमें लचक आ गई, अगर इसमें किसी किस्म का नकस आ गया कि अल्लाह को हमने हर जगह माना कि हर जगह मौजूद है, ये गुमराही है। हाँ, अल्लाह के इल्म से कोई चीज बाहर नहीं। उसकी मिसाल आका ने क्या दी कि स्याह तरीन रात हो, काली रात हो, एक चटियल मैदान हो, उस चटियल मैदान में काली चट्टान हो, उस काली चट्टान के ऊपर काली चींटी चल रही हो, मेरा रब अर्श पर मुस्तवी होते हुए उस चींटी को अंधेरी रात में देख भी रहा होता है, उसके कदमों की आहट भी सुन रहा होता है। ये मेरे रब की बसारत है, ये मेरे रब की समाद है वो अर्श पर मुस्तवी। ये ईमान लाना होगा। ये अकीदा कुरान ने बयान किया है, ये अकीदा मेरे पैगंबर की हदीस ने बयान किया है। मोमिन होने के लिए, मुसलमान होने के लिए ये अकीदा अपनाना पड़ेगा, ये अकीदा बनाना पड़ेगा। अल्लाह अपनी जात के लिहाज से अपने अर्श पर मुस्तवी है, जैसे अल्लाह की शान के लायक है। उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी बसारत हर जगह मौजूद। कोई चीज उसकी बसारत से दूर बैर नहीं है। मोमिन होने के लिए यह अकीदा अपनाना जरूरी है। उठाओ बुखारी और मुस्लिम को। एक सहाबी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी लौंडी को आजाद करना है, क्योंकि मेरे ऊपर एक फिदिया है। फिदिया कि एक गुलाम या लौंडी मोमिन वो आजाद करना मेरे जिम्मे है। आका, मेरी एक लौंडी है, उसको देखना है कि वो मोमिना है या नहीं, वो मुसलमान है या नहीं, उसको चेक करना है। आका ने फरमाया लेके बुला के लाओ उसको, अपनी लौंडी को लाओ। वो अपनी लौंडी को लेकर आया। आका अलैहिस्सलाम ने उससे जो पहला सवाल किया था वो ये किया था, आपने उससे पूछा आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उस लौंडी ने अशारत बिरासिहा इला समा, उसने आसमानों की तरफ इशारा किया। अल्लाह आसमानों के ऊपर है। अल्लाह कहाँ है? अपनी सोच बना लो, अपना नजरिया बना लो, अपना अकीदा बना लो। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह आसमानों के ऊपर है। अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है। उसने कहा अशारत बिरासिहा इला समा, कि अल्लाह आसमानों के ऊपर। मेरे पैगंबर ने उससे दूसरा सवाल किया। दूसरा क्या सवाल किया? फरमाया मन आना, लौंडी बता मैं कौन हूं। एक सवाल अल्लाह की जात के बारे में किया, एक सवाल अपनी जात के बारे में किया। फरमाया बता मैं कौन हूं। उसने कहा अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप अल्लाह के बरहक नबी हैं, मैं आप पर ईमान रखती हूं। आका ने उस सहाबी को कहा आती कहा इसको आजाद कर दे, इन्नहा मोमिना, ये ईमान वाली है, ये मोमिना है, ये मुसलमान है, इसको आजाद कर। तो क्या पता चला? मेरे आका ने मोमिन मुसलमान होने के लिए दो सवाल किए। पहला अल्लाह कहाँ है? उसने कहा आसमानों के ऊपर। आका ने पूछा मैं कौन हूं? उसने कहा आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर। ये सोच, ये नजरिया बना लो। अल्लाह आसमानों के ऊपर है। मेरे आका ने हज्जतुल विदा के खुतबे में, जो आखिरी आपकी जिंदगी का आखिरी आलमी इज्तिमा था, आलमी, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, 1.25 लाख से ज्यादा की तादाद थी। मेरे आका ने उसमें हज का खुतबा इरशाद फरमाया। फिर आपने सहाबा को मुखातब करके पूछा, आपने फरमाया
تم میرے لیل و نہار کو جانتے ہو، تم میری نشست و برخاست کو تم نے دیکھا ہے، مجھے بتاؤ حل بلغتو، حل بلغتو، حل بلغتو، اللہ نے مجھے جو دین اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، اے میرے صحابہ، کیا میں نے وہ دین تم تک پہنچا نہیں دیا؟ کیا میں نے وہ سارے کا سارا دین تمہارے تک پہنچا نہیں دیا؟ میں نے مکمل طور پر دین پہنچانے کا حق نہیں ادا کر دیا؟ سب کے سب صحابہ جس تک آواز گئی تھی سب نے کہا بلا آقا کیوں نہیں، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جو دین اللہ نے اپنے نبی پر اتارا تھا اس میں جو نیکیاں تھی میرے نبی نے وہ ساری نیکیاں امت کو پہنچا دی تھی۔ امت کو کسی نیکی کو آقا نے چھپایا نہیں۔ اگر اس دین کے اندر کل 47واں تھا تو پھر میرے نبی نے پہنچانا تھا نا۔ میرے نبی نے نہ کل کیے، نہ 7 کیا، نہ 40واں کیا۔ یہ چیزیں میرے نبی نے نہیں کی تھی۔ صدقات و خیرات کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تم اپنے فوج شدہ کی طرف سے غریبوں مسکینوں کو دو، تم کروڑوں بانٹ دو۔ تم اپنے فوج شدہ کی طرف سے مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اس کو اجر ملے گا۔ اگر وہ توحید پرست ہوا فوت ہونے والا، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوا، اس کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ لیکن صدقات و خیرات کا طریقہ بھی تو نبی علیہ السلام سے لینا ہے نا۔ میرے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے تھے، میرے آقا نے فوتگی کے تیسرے دن فوت ہونے والے کے گھر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، آپ نے وہاں دعوت اور کھانے پینے کا اہتمام نہیں کیا۔ میرے پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ دنیا کا کوئی شخص اس کی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ جب میرے پیغمبر نے فوتگی والے کے گھر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا تو پھر یہ طریقہ نیا ہے، یہ طریقہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ اگر میرے رب نے میرے آقا کو یہ بتایا ہوتا تو میرے آقا نے امت کو بتانا تھا، امت کو سکھانا تھا، کر کے دکھانا تھا۔ میرے آقا نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں فوتگی والے کے گھر اجتماع کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر کھانا بنانا، ہم اس کو نوحہ تصور کرتے تھے۔ نوحہ اسلام سے پہلے والے لوگ یہ کرتے تھے۔ میرے آقا جہلیت کی ساری رسموں کو توڑنے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے۔ آج لوگوں کو سمجھ تو آ رہی ہے لیکن چھوڑ نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں۔ آج لوگ لکھنا شروع ہو گئے ہیں رسم کل، رسم ساتہ، رسم 40واں۔ کوئی تمہیں نہیں دیکھے کہے گا کہ وہ سنت کل، سنت ساتہ، سنت جو ہے نا 40واں، یہ لوگ نہیں لکھ رہے۔ یہ بات ضمناً آ گئی تھی، میں نے وہ بات عرض کر دی کہ میرے آقا نے، اللہ نے جو دین میرے نبی پر اتارا تھا میرے آقا نے سارا پہنچا دیا، سارا، کوئی چیز نہیں چھپائی۔ دین مکمل اللہ نے کیا، اتارا پیغمبر پر، پیغمبر نے سارے کا سارا دین صحابہ کو پہنچا دیا، سارے کا سارا دین، ایک نقطہ بھی نہیں چھپایا، ایک نقطہ بھی، ہر چیز چھپا دی، ہر چیز بتا دی، ہر چیز، ایک نقطہ بھی نہیں چھپایا۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھایا، قضائے حاجت کا طریقہ۔ ایک یہودی نے طنز کیا، اس نے کہا تمہارا پیغمبر کیسا ہے، وہ تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ وہ مذاق کر رہا تھا۔ صحابی نے کہا یہ ہماری سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے فخر کی بات ہے، ہم قضائے حاجت کرنے میں بھی اپنی مرضی کے پابند نہیں۔ قضائے حاجت کا طریقہ بھی ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے کہ جب قضائے حاجت کرو
قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ چیز بھی سکھا دی، چھپایا، سارا کا سارا دین پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں پہنچائی ہوتی جو آج گھڑ لی گئی ہیں، کبھی آقا کے نام پر میلاد کے جلوس گاڑ لیے گئے ہیں، کبھی اذان سے پہلے ایک مروجہ درود گاڑ لیا گیا ہے جس کا اسلام میں وجود ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے منع تو نہیں نہ کیا گیا، منع؟ او بھائی یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو آقا نے حکم کیا دیا تھا۔ جناب بلال نے جو اذان دی تھی وہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوئی تھی، تم بھی اللہ اکبر سے شروع کرو۔ یہ نہ دیکھو منع، منع تو آقا نے ان کو بھی نہیں کیا تھا جنہوں نے درمیان میں گھڑ لیا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، انہوں نے اذان کے درمیان میں اضافہ کر لیا، ان کو منع کیا ہے؟ او بھائی فجر کے 2 فرض ہیں، اگر امام 4 پڑھا دے تو منع کہاں ہے؟ عجیب منطق پیش کرتا ہے، عجیب کہ منع کہاں ہے؟ اسی طریقے سے تو دین بنتا چلا جائے گا کہ منع کہاں ہے؟ زور کے 4 فرض ہے، مولوی 8 پڑھا دے گا تو منع کہاں ہے؟ بھائی میں یہ نہیں دیکھنا منع، یہ دیکھنا ہے میرے آقا نے کتنا عمل کیا ہے، کتنی عبادت کی ہے، کتنی نیکی کی ہے، کتنی سکھائی ہے۔ اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین۔ اب ہم آتے ہیں، میرے آقا عرفات میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے؟ میں نے تمہیں دین پہنچا دیا۔ سب نے کہا بلا آقا کیوں نہیں، آپ نے دین پہنچا دیا ہے، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ جب میرے آقا نے صحابہ کے مجمع سے یک زبان ان کو بولتے ہوئے یہ سنا، آقا آپ نے تو دن رات ایک کر دیا تھا، آپ نے نہ رات کے آرام کو دیکھا نہ دن کی مشقتوں کو دیکھا، آپ نے تو دین پہنچا دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں تیز آندھی چلی ہوئی ہے، سخت سردی کا موسم ہے، بارش چل رہی تھی، میرے آقا اس حالت میں بھی ابو جہل کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اس وقت اس ٹھنڈی رات میں کون میرے پاس آیا ہے؟ بڑا کوئی سخت حاجت مند ہوگا، بڑا کوئی مجبور ہو کے آیا ہوگا۔ کہتا ہے میں اس کو آج خالی نہیں بھیجوں گا، جو اس وقت میرے پاس آیا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔ دروازہ کھولا، سامنے آقا دو جہاں کھڑے تھے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اتنی ٹھنڈی رات میں تیز آندھی میں آپ کیسے آئے؟ کہا میں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں، قل لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو مان لے۔ اس نے کہا میں تو کچھ اور عزم لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا شاید کوئی بیچارہ مجبور حاجت مند ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ایک ہی بات آتی ہے، آپ ہر وقت وہی کہتے ہیں، کاش کہ آج کسی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، میں آپ کی خواہش کو پورا کرتا۔ پھر اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے پیچھے چلا گیا۔ میرے آقا نے ایسے دین پہنچایا تھا، ایسے اپنے جسموں کو لہو لہان کر کے دین پہنچایا تھا۔ صحابہ نے آپ کے شب و روز دیکھے تھے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کالو بلا آقا آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے، پھر اپنے آسمان، چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ یہ سارے زمین والے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ کس کو کہہ رہے تھے؟ اوپر اشارہ کر کے۔ کیوں؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر۔ مشہور ترین حدیث ہے ارحمو من فی الارض، زمین والوں پر آج تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پہ آج رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔
लोगों ये अकीदा है, ये नजरिया है। आज एक जमात है, एक जो तुम्हें वो नजरिया बताती है, वो अकायद और वो सोच पेश करती है जो कुरान ने पेश किया है, जो अल्लाह के नबियों ने पेश किया है, जो मेरे आका ने पेश किया है। ये फितरती अकीदा है, फितरती। ये ऐसा अकीदा है कि अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है जात के एतबार से। ये जानवर भी जानते हैं, जानवर भी। सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश की दुआ करने के लिए, कैद साली आ गई, बारिश की दुआ करने के लिए अपने पूरे लाओ लश्कर को लेकर निकले। बैर जंगल में जाके नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे तो दुआ करेंगे, अल्लाह बारिश दे देगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर जब बैर जंगल में चल रहे थे तो जानवरों की बोली जानते थे अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम। चींटियों की आवाज सुनी, चींटियों की। चींटियां क्या कर रही थी? मुस्तदरक के हाकिम में है, चींटियां अपनी कमरों को जमीन पर लगा के अपने नन्हे नन्हे हाथ और पांव आसमान की तरफ उठा के, उन्होंने ऐसे ऊपर उठाए हुए थे, आसमान की तरफ उठा के दुआ कर रही थी, अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कुन मिन खल्किक, अल्लाह हम भी तो तेरी मखलूक है ना, अल्लाह हम भी तो तेरी मखलूक है ना, हम तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं है, अल्लाह तू हमें बारिश दे दे वरना हम मर जाएंगी। इस अंदाज से गिड़गिड़ा के अपने नन्हे नन्हे हाथ पांव आसमान की तरफ उठा के। क्यों? चींटियों को पता था अल्लाह कहाँ है, अल्लाह आसमानों के ऊपर है, आसमानों के ऊपर। ये फितरती अकीदा है लोगों, फितरती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये चींटियां किस अंदाज में अल्लाह से दुआ कर रही हैं। अपने साथियों को कहते हैं इरजिऊ, वापस पलट चलो, हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है। कद सुकई तुम भी दावती गैरी कम, आज तुम्हारे सिवा एक और मखलूक ने दुआ कर दी है, और जिस अंदाज से उन्होंने दुआ की है, जिस अंदाज से आज वो अल्लाह को पुकार रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं लोगों मुझे पूरा यकीन है मेरा रब इनकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा, इनकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। और मुसलमान के घर पैदा होने वाले, तुझे गुड़ती मुसलमानों ने दी है, तेरे कान में आजान दी गई है, तू मुसलमानों के मोहल्ले में रहता है, तेरा नाम मुसलमानों वाला है, तू क्यों कहता है अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, उनकी मोड़ता नहीं? तू क्यों कहता है? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफु सुअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम्मा अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैं नहीं सुनता तो और कौन इलाह है, और तुम्हारा कौन रब है जो तुम्हारी दुआओं को सुने। देखो अपने अकायद को सही कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को बगैर वास्तों बगैर वसीलों से डायरेक्ट पुकारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत, पिछली रात होती है अल्लाह आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं, यह भी सही बुखारी में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं, नाजल होते हैं अपनी शान के मुताबिक। ये नहीं अल्लाह जमीन से ऊपर जाते हैं, अल्लाह अर्श से नीचे उतरते हैं। किस तरह? जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है। कैसे उतरता है? जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है। उसकी कैफियत अल्लाह ने नहीं बताई, उसकी कैफियत नहीं बयान की। अल्लाह अर्श से नीचे पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और क्या कहते हैं पिछली रात, हाल में मुस्तगफिरिन, है कोई गुनाहगार वो मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूं। ये कहता है अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। अल्लाह कहते हो गुनाहगार, कोई है गुनाहगार जो मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूं। हल में मुस्तरजिकिन, कोई है तंग दस्त जो जिसके घर पे तंग दस्ती ने डेरा डाल रखा है, वो मुझसे पुकारे मैं उसको रिज़्क दूं।
کوئی ہے بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں۔ اللہ ہی دعائیں سنتا ہے۔ چونٹیاں اللہ کو پکار رہی تھی، ننھے ننھے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا واپس چلو، واپس پلٹے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا نبی اپنے ساتھیوں سمیت ابھی اپنی بستی میں داخل نہیں ہوا تھا، اللہ نے برانے رحمت برسا دی تھی چیونٹیوں کی دعا پہ، جو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کر رہی تھی۔ تم بھی تو دعا کرتے ہو نا، کرتے ہو دعا۔ کیسے دعا کرتے ہو؟ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو نا اوپر کو۔ کبھی کی ہے دعا ایسے اللہ دے دے؟ اگر یہ عقیدہ ہے نیچے بھی اللہ ہے، دائیں بھی اللہ ہے، آگے بھی اللہ ہے، پیچھے، تو ایسے دعا کی ہے کبھی؟ اللہ دے دے، بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، کبھی کی ہے؟ ایسے ہی کرتے ہو۔ اور یہ فطرت ہے، فطرتی عقیدہ ہے۔ اللہ اوپر ہے، اوپر، لیکن اس کی علم اور اس کی بصارت اور اس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ عقل، فطرت، دلائل، حقائق، عقلی نقلی، قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، پوری امت کا عقیدہ یہی تھا، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ کا قول میں پیش کر رہا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ الاستواء معلوم، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، یہ معلوم ہے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اجماع سے یہ معلوم ہے۔ بل کیفیت مجہول، اللہ اپنے عرش پر کس طرح مستوی ہے، یہ کیفیت اللہ نے بیان نہیں کی، یہ بیان نہیں کی۔ اللہ آسمانوں پر ہے یہ معلوم ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے واجب ہے۔ بل کیفیت مجہول، کیفیت اللہ نے نہیں بتائی۔ وسوال عنہ بدعت، یہ سوال کرنا کہ اللہ اپنے عرش پر کیسے ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے۔ اس طرح کے سوال کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بس اللہ اپنے عرش پر ہے، کیسے؟ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کی پنڈلی ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی بات سن رہا ہے، ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق، توحید، اسلام سمجھنے، اس پر ساری زندگی اللہ قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔